اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی حمد و ثنا کے بعد سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان علی شان بیان کروں گا، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان آپ نے توجہ کے ساتھ سماعت فرمانا ہے۔ اللہ کے حبیب ہم بیماروں کے طبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل کا، اس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے۔ وہ ایک یہودی عالم راہب کے پاس گیا اور اسے جا کر کہنے لگا کہ میں نے 99 قتل کیے ہوئے ہیں، کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ تو وہ یہودی عالم کہنے لگا تمہاری معافی ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اس نے اس یہودی کو بھی قتل کر دیا، کہا اب 100 پورے ہو گئے۔ پھر وہ کسی ایک اور شخص کے پاس گیا اور اس سے جا کر کہنے لگا میں نے اس طرح 100 قتل کیے ہیں، میں قاتل ہوں، تو کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ تو اس شخص نے اس سے کہا کہ فلاں بستی کی طرف تو چلا جا، وہاں کچھ اللہ والے لوگ رہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کے پاس جا کر تو دعا کرنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری معافی کو قبول کر لے گا، تمہاری دعا کو قبول کر لے گا۔ عزیزان محترم، جب وہ قاتل شخص اولیاء اللہ کی طرف، اللہ کے نیک بندوں کی طرف، جو اللہ کے عبادت گزار بندے تھے، ان کی طرف جا رہا تھا، ان کی بستی کی طرف جا رہا تھا، ابھی راستے میں ہی تھا کہ اس کی روح پرواز کر گئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ تو عذاب کے فرشتے بھی آگے اور رحمت کے فرشتے بھی آگے۔ عذاب کے فرشتے کہنے لگے ہم اسے لے کر جائیں گے کیونکہ اس نے 100 قاتل کیے ہوئے ہیں، یہ گناہ گار ہے، 100 لوگوں کا قاتل ہے یہ۔ تو جب رحمت والے فرشتوں نے کہا کہ نہیں، اگرچہ یہ 100 لوگوں کا قاتل ہے لیکن یہ اللہ والوں کی طرف جا رہا تھا، اس لیے ہم اسے لے کر جائیں گے۔ تو عزیزان محترم، فرشتوں کے درمیان اس کے متعلق بحث چھڑ گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ معاملہ دیکھ رہا تھا۔ میرے اور آپ کے پیارے کریم رب نے فرمایا اے فرشتوں، تمہیں اس بات میں لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم اس طرح کرو، زمین کو ناپ لو، اگر یہ بندہ اپنی آبادی کے زیادہ قریب ہے تو اسے پھر عذاب کے فرشتے لے جائیں، اگر یہ اولیاء اللہ کی آبادی کے قریب ہے تو پھر اسے رحمت کے فرشتے لے جائیں، یعنی جنت کے فرشتے اسے لے جائیں۔ تو ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا ہے زمین تو سمٹ جا، اے زمین اپنی وسعت کو سمیٹ لے۔ تو جب فرشتوں نے زمین کو ناپا، جو اولیاء اللہ کی طرف آبادی تھی وہ کم تھی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ اولیاء اللہ کے قریب ہے، گویا میرے قریب ہے، تو اس لیے میں نے اس کے گناہ بخش دی اور اسے جنت عطا کر دی۔ میں عزیزان محترم اولیاء اللہ کی بارگاہ میں بھی پہنچا نہیں تھا، صرف نیت کی تھی۔ اولیاء اللہ کی طرف جانے کے، ان کے راستے کی طرف جانے کے اتنی برکات ہیں۔ کچھ شخص نے 100 قتل کیے ہوئے تھے، 100 لوگوں کا قاتل تھا، لیکن پھر بھی وجہ کیا بنی کہ اولیاء اللہ کی طرف جانے کا اس نے ارادہ کیا، اولیاء اللہ کے ساتھ اس نے صحبت کرنے کا ارادہ کیا، تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے۔ میرے عزیز یاد رکھنا، جو اولیاء اللہ کی صحبت ہے یہ تجھے دنیا کے اندر بھی فائدہ دے گی اور آخرت کے اندر بھی فائدہ دے گی۔ یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف کے اندر لکھی ہوئی ہے، جو میں نے آپ کو بیان کی ہے، یہ مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 359 پر یہ حدیث مبارکہ درج کی ہوئی ہے۔ عزیزان محترم، اس طرح مشکات شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو جہنمیوں کی صف ہوگی وہاں ایک شخص کھڑا ہوگا، وہ دیکھے گا ایک اللہ والے کو اور اسے کہے گا یاد کرو میں نے تجھے پانی کا گلاس پلایا، یا ایک کہے گا یاد کرو میں نے آپ کی خدمت کی تھی، تو وہ اللہ والا اس کو، ان دونوں شخصوں کو جنت میں لے کر جائے گا، اللہ تعالیٰ سے ان کی شفاعت فرمائے گا۔ میرا عزیز یہ ہوتا ہے اولیاء اللہ کے ساتھ صحبت کی یہ برکات ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات مالک العالم ازل ہمیں اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائے۔ میں عزیزان محترم، میرے آقا علیہ السلام کا فرمانے والی شان بھی یہی ہے کہ اولیاء اللہ کے ساتھ صحبت کرو، اولیاء اللہ کے ساتھ محبت کرو۔ اولیاء اللہ کے ساتھ جو صحبت ہوتی ہے، انسان ان کے ساتھ محبت رکھتا ہے تو انسان کو دنیا کے اندر بھی فائدہ دیتی ہے اور آخرت کے اندر بھی فائدہ دیتی ہے۔ تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات مالک العزل اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہمیں اولیاء اللہ کی صحبت اور ان کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔